سامعین کرام، اب چلتے ہیں اگلی قسط کی طرف۔ خاندان مغلیہ کا زوال و نزول۔ بشارت نے جھگی کے باہر کھڑے ہو کر مولانا کو آواز دی، حالانکہ اس کے اندر اور باہر میں کچھ ایسا فرق نہیں تھا، بس چٹائی ٹاٹ اور بانسوں سے اندر کے کیچڑ اور باہر کے کیچڑ کے درمیان حد بندی کر کے ایک خیالی تخلیہ اور ملکیت کا حصار کھینچ لیا تھا۔ یہ میری لحد، وہ تیری ہے۔ کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے حیدرآبادی انداز سے تالی بجائی۔ اس کے جواب میں اندر سے 6 بچوں کا تلے اوپر پتیلیوں کا سا سیٹ نکل آیا، جن کی عمروں میں بظاہر 9 مہینے سے بھی کم فرق نظر آ رہا تھا۔ سب سے بڑے لڑکے نے کہا، مغرب کی پڑھنے گئے ہیں، تشریف رکھیے۔ بشارت کی سمجھ میں نہ آیا کہ کہاں تشریف رکھیں۔ ان کے پیر تلے اینٹیں ڈگمگا رہی تھیں، تعفن سے دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ جہنم اگر روئے زمیں پر کہیں ہو سکتا ہے تو ہمیں است، تو ہمیں است، تو ہمیں است۔ وہ دل میں مولانا کو ڈانٹنے کا ریہرسل کرتے ہوئے آئے تھے۔ یہ کیا اندھیر ہے مولانا، کچکچا کر مولانا کہنے کے لیے انہوں نے بڑے طنز و تلخی سے وہ لہجہ کمپوز کیا تھا جو بہت سڑی گالی دیتے وقت اختیار کیا جاتا ہے، لیکن جھگی اور کیچڑ دیکھ کر انہیں اچانک خیال آیا کہ میری شکایت پر اس شخص کو بالفرض جیل ہو جائے تو اس کے تو الٹے عائش آ جائیں گے۔ مولانا پر پھینکنے کے لیے تان و تشنیع کے جتنے پتھر وہ جمع کر کے لائے تھے، ان سب پر داڑیاں لگا کر جان نمازیں لپیٹ دی تھیں تاکہ چوٹ بھلے ہی نہ آئے، شرم تو آئے۔ وہ سب دھرے رہ گئے، ان کا ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ اس شخص کو گالی دینے سے فائدہ، اس کی زندگی تو خود ایک گالی ہے۔ ان کے گرد بچوں نے شور مچانا شروع کیا تو سلسلہ ملامت ٹوٹا۔ انہوں نے ان کے نام پوچھنے شروع کیے، تیمور، بابر، ہمایوں، جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب۔ یا اللہ، پورا دودمان مغلیہ اس ٹپکتی جھگی میں تاریخی تسلسل سے ترتیب وار اترا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ مغل بادشاہوں کے ناموں کا اسٹاک ختم ہو گیا، مگر اولادوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، چنانچہ چھوٹے بھائیوں پر اتر آئے تھے۔ مثلاً ایک لخت جگر کا پیار کا نام مرزا کوکا تھا، جو اکبر کا دودھ شریک بھائی تھا، جس کو اس نے قلعے کے فصیل پر سے نیچے پھنکوا دیا تھا۔ اگر حقیقی بھائی ہوتا تو اس سے بھی زیادہ سخت سزا دیتا، یعنی قزاقوں کے ہاتھوں قتل ہونے کے لیے حج پر بھیج دیتا یا آنکھیں نکلوا دیتا۔ وہ رحم کی اپیل کرتا تو از راہ ترحم خسروانہ اور شفقت برادرانہ جلاد سے ایک ہی وار میں سر قلم کروا کے اس کی مشکل آسان کر دیتا۔ جو شیر خوار یا گھٹنیوں چلتے بچے اندر رہ گئے تھے، ان کے ناموں سے بھی شکوہ شاہانہ ٹپکتا اور تاج و تخت سے وابستگی کا نشان ملتا تھا۔ حالانکہ یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے کون تخت پر متمکن ہونے کے بعد قتل ہوا اور کون پہلے۔ بات یہ ہے کہ اورنگزیب کی وفات کے بعد انتزاع سلطنت اور طواف الملوکی کا دور شروع ہوا۔ 12 سال میں 8 بادشاہ اس طرح سریر آرائے سلطنت ہوئے کہ ایک بادشاہ ٹھیک سے تخت پر بیٹھ نہیں پاتا تھا کہ اس کا تختہ الٹ دیا جاتا۔ تاج اور سر ہوا میں بازیگر کی گیندوں کی طرح اچھلنے لگے۔ ہر چند کے اورنگزیب کو موسیقی سے نفرت تھی، لیکن اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی تخت و تاج کے دعوے داروں نے شاہی تخت کے گرد میوزیکل چیئرز کھیلنا شروع کر دیا، اس ادنیٰ تصرف کے ساتھ کہ میوزک کے بجائے شاعر لہک لہک کر قصیدے پڑھتے، اور جب پڑھتے پڑھتے اچانک رک جاتے تو ایک نیا شہزادہ جھٹ سے تخت پر بیٹھ جاتا۔ نادر شاہ کو یہ مغلئی کھیل ایسا بھایا کہ تخت طاؤس اٹھوا کے وطن لے گیا۔ اس کے باوجود کھیل جاری رہا۔ تخت اٹھوانے کے ضمن میں ہم نے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری کا محاورہ جان بوجھ کر استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ چین کی بانسری بجانے کے لیے بادشاہوں اور آمروں کو بانس کی محتاجی کبھی نہیں رہی۔ شاہوں کا نالہ پابند لئے ہی نہیں، پابند نئے بھی نہیں ہوتا۔ ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ خانوادہ تیمور کے جو باقی باندہ چشم و چراغ جھگی کے اندر تھے، ان کے نام بھی تخت نشینی بلکہ تختہ الٹنے کی ترتیب کے اعتبار سے درست ہی ہوں گے، اس لیے کہ مولانا کا حافظہ اور تاریخ کا مطالعہ بہت اچھا معلوم ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ لائے حمل بناتے وقت انہوں نے خاندانی منصوبہ شکنی کو تاریخ مغلیہ کے تقاضوں اور تخت نشینی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے تابع رکھا ہے۔ بشارت نے پوچھا، تم میں سے کسی کا نام اکبر نہیں؟ بڑے لڑکے نے جواب دیا، نہیں جی، وہ تو دادا جان کا تخلص ہے۔ گفتگو کا سلسلہ کچھ بچوں نے شروع کیا۔
انہوں نے دریافت کیا تم کتنے بھائی بہن ہو؟ جواباً ایک بچے نے ان سے پوچھا آپ کے کتنے چچا ہیں؟ انہوں نے دریافت کیا تم میں سے کوئی پڑا ہوا بھی ہے؟ بڑے لڑکے تیمور نے ہاتھ اٹھا کر کہا جی ہاں میں ہوں۔ معلوم ہوا کہ یہ لڑکا جس کی عمر 13-14 سال کی ہوگی مسجد میں بغدادی قاعدہ پڑھ کر کبھی کا فارغ التحصیل ہو چکا تھا۔ 3 سال تک پنکھے بنانے کی ایک فیکٹری میں مفت کام سیکھا۔ 1 سال ہوا دائیں ہاتھ کا انگوٹھا مشین میں آ گیا، کاٹنا پڑا۔ اب ایک مولوی صاحب سے عربی پڑھ رہا ہے۔ ہمایوں اپنے ہم نام کی طرح ہنوز خواری و آوارہ گردی کی منزل سے گزر رہا تھا۔ جہانگیر تک پہنچتے پہنچتے پاجامہ بھی طواف الملوکی کی نظر ہو گیا۔ البتہ شاہ جہاں کا سطر پھوڑوں پھنسیوں پر بندھی ہوئی پٹیوں سے اچھی طرح ڈھکا ہوا تھا۔ اورنگزیب کے تن پر صرف اپنے والد کی ترکی ٹوپی تھی۔ بشارت کی اس کی آنکھیں اور اسے بشارت نظر نہ آئے۔ 7 سال کا تھا مگر بے حد باتونی۔ کہنے لگا ایسی بارش تو میں نے ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ ہاتھ پیر ماچس کی تیلیاں، لیکن اس کے غبارے کی طرح پھولے ہوئے پیٹ کو دیکھ کر ڈر لگتا تھا کہ کہیں پھٹ نہ جائے۔ کچھ دیر بعد ننھی نور جہاں آئی۔ اس کی بڑی بڑی ذہین آنکھوں میں کاجل اور کلائی پر نظر گزر کا ڈورا بندھا تھا۔ سارے منہ پر میل، کاجل، ناک اور گرد لپی ہوئی تھی، سوائے ان حصوں کے جو ابھی آنسوؤں سے دھلے تھے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے سنہری بالوں میں گیلی لکڑی کے کڑوے کڑوے دھوئیں کی بو بسی ہوئی تھی۔ ایک بھولی سی صورت کا لڑکا اپنا نام شاہ عالم بتا کر چل دیا۔ آدھے راستے سے واپس آ کر کہنے لگا کہ میں بھول گیا تھا، شاہ عالم تو بڑے بھائی کا نام ہے۔ یہ سب مغل شہزادے کیچڑ میں ایسے مزے سے پھچاک چل رہے تھے جیسے ان کا سلسلہ نسب امیر تیمور صاحب قران کے بجائے کسی راج ہنس سے ملتا ہو۔ ہر کونے خدرے سے بچے ابلے پڑ رہے تھے۔ ایک کمانے والا اور یہ ٹبر دماغ چکرانے لگا۔ عالم تمام حلقہ اعدام عیال ہے۔ کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ کچھ دیر بعد مولانا آتے ہوئے نظر آئے۔ کیچڑ میں ڈگمگ کرتی اینٹوں پر سنبھل کر قدم رکھ رہے تھے۔ اس ڈاواڈول پگڈنڈی پر اس طرح چلنا پڑتا تھا جیسے سرکس میں کرتب دکھانے والی لڑکی تنے ہوئے تار پر چلتی ہے۔ لیکن اس کی کیا بات ہے، وہ تو خود کو کھلی چھتری سے بیلنس کرتی رہتی ہے۔ ذرا ڈگمگا کر گرنے لگتی ہے تو تماشائی پلکوں پر جھیل لیتے ہیں۔ مولانا خدا جانے بشارت کو دیکھ کر بوکھلا گئے یا اتفاقاً ان کی کھڑاؤں اینٹ پر پھسل گئی۔ وہ دائیں ہاتھ کے بل جس میں دم کے پانی کا گلاس تھا گرے۔ ان کا تہمد اور داڑھی کیچڑ میں لت پت ہو گئی اور ہاتھ پر کیچڑ کا موزہ سا چڑھ گیا۔ ایک بچے نے بدقلعی لوٹے سے پانی ڈال کر ان کا منہ ہاتھ دھلایا بغیر صابن کے۔ انہوں نے انگوچھے سے تسبیح منہ اور ہاتھ پونچھ کر بشارت سے مسافہ کیا اور سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ بشارت ڈھہ چکے تھے۔ ریہرسل کیے ہوئے تان آمیز ابتدائیہ فقرے جو داڑھی، نماز اور گٹے سے متعلق تھے اس کیچڑ میں غرق ہو گئے۔ کثرت قدس کا چھجا والی پھپتی بھی اسی بجاتی دلدل میں دھنستی چلی گئی۔ ان کا بے اختیار جی چاہا کہ بھاگ جائیں، مگر دلدل میں آدمی جتنی تیزی سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اتنی تیزی سے دھنستا چلا جاتا ہے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ اب شکایت و فہماش کا آغاز کہاں سے کریں۔ اسی شش و پنج میں انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ سے جسے ذرا دیر پہلے باکراہت مصافحہ کیا تھا ہونٹ کھجایا تو ابکائی آنے لگی۔ اس کے بعد انہوں نے اس ہاتھ کو اپنے جسم اور کپڑوں سے ایک بالشت دور رکھا۔ مولانا غایت احمد بھانپ گئے، خود پہل کی، اس اعتراف کے ساتھ کہ میں آپ کے کوچوان رحیم بخش سے پیسے لیتا رہا ہوں پڑوسن کی بچی کے علاج کے لیے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میری تعیناتی سے پہلے یہ دستور تھا کہ آدھی رقم آپ کا کوچوان رکھ لیتا تھا۔ اب جتنے پیسے آپ سے وصول کرتا ہے وہ سب مجھ تک پہنچتے ہیں۔ اس کا حصہ ختم ہوا یہ کہ ایک دن وہ مجھ سے اپنی بیوی کے لیے تعویذ لے گیا۔ اللہ نے اس کا مرض دور کر دیا۔ وہی شافی و کافی ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے۔ اس کے بعد وہ میرا معتقد ہو گیا، بہت دکھی آدمی ہے۔ مولانا نے یہ بھی بتایا کہ پہلے آپ چالان اور رشوت سے بچنے کے لیے جب بھی اسے راستہ بدلنے کا حکم دیتے وہ محکمہ والوں کو اس کا پیشگی نوٹس دے دیتا تھا۔ وہ ہمیشہ برضا اور رغبت پکڑا جاتا تھا۔
بلکہ یہاں تک ہوا کہ ایک دفعہ انسپکٹر کو نمونیا ہو گیا اور وہ 2-3 ہفتے تک ڈیوٹی پر نہیں آیا تو رحیم بخش ہمارے آفس میں یہ دریافت کرنے آیا کہ اتنے دن سے چالان کیوں نہیں ہوا، خیر یہ تو ہے۔ بشارت نے 2-3 سوال کوچوان سے متعلق کیے، لیکن مولانا کو کچھ کہنے سننے کا اب ان میں یارہ نہ تھا۔ ان کا بیان جاری تھا، وہ محجوب خاموشی سے سنتے رہے۔ میرے والد کے کولے کی ہڈی ٹوٹے 2 سال ہو گئے، وہ سامنے پڑے ہیں، بیٹھ بھی نہیں سکتے، چارپائی کاٹ دی ہے، مستقل لیٹے رہنے سے ناسور ہو گئے ہیں۔ ایک تو اتنا گہرا ہے کہ پوری انگلی اندر چلی جائے، ستلی برابر موٹی ایک رگ اندر نظر آتی ہے، پیپ رستی رہتی ہے۔ زخم صاف کرتے ہوئے مجھے کئی دفعہ قے ہو چکی ہے۔ ڈالڈا کے ڈبوں میں پانی بھر کے چاروں پایوں کے نیچے رکھ دیے ہیں تاکہ دوبارہ لال چونٹے زخموں میں نہ لگیں۔ پڑوسی آئے دن جھگڑتا ہے کہ تمہارے بڑھاؤ دن بھر تو خراٹے لیتے ہیں اور رات بھر چیختے کراہتے ہیں، ناسوروں کے سڑان کے مارے ہم کھانا نہیں کھا سکتے۔ وہ بھی ٹھیک ہی کہتا ہے، فقط چٹائی کی دیوار ہی تو بیچ میں ہے۔ 4 مہینے قبل فضل رشتی سے ایک اور فرزند دولت پذیر ہوا۔ اللہ کی دین ہے، بن مانگے موتی ملیں، مانگی ملے نہ بھیک۔ اللہ نبی کی امت کو بڑھاتا ہے۔ جاپے کے بعد ہی بیوی کو وائٹ لیگ ہو گئی، ہل نہیں سکتی، مرضی مولا۔ رکشا میں ڈال کر جناح ہسپتال لے گیا، کہنے لگے فوراً ہسپتال میں داخل کراؤ، مگر یہاں کوئی بیڈ خالی نہیں ہے۔ 1 مہینے بعد پھر لے گیا، اب کی دفعہ کہنے لگے اب لائے ہو لمبی بیماری ہے، ہم ایسے مریض کو ایڈمٹ نہیں کر سکتے۔ صبر کیا، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں رضا ہو تیری۔ فجر اور مغرب کی نماز سے پہلے دونوں مریضوں کا گو موت کرتا ہوں، نماز کے بعد خود روٹی ڈالتا ہوں تو بچوں کے پیٹ میں کچھ جاتا ہے۔ ایک دفعہ نور جہاں نے ماں کے لیے بکری کا دودھ گرم کیا تو کپڑوں میں آگ لگ گئی تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں۔ بشارت اب کہیں اور پہنچ چکے تھے، اب نہ انہیں بدبو آ رہی تھی نہ متلی ہو رہی تھی، سناٹے میں آ گئے تھے۔ سمجھتے کیا تھے مگر سنتے تھے، فسانہ دہر سمجھ میں آنے لگا جب تو پھر سنا نہ گیا۔ مولانا نے کہا کہ دائی کا علاج ہے، عرق مکو، رومی مستگی، مغز گنجشک اور افیم کا لیپ بتایا ہے۔ بڑی ہمدرد عورت ہے۔ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد مسجد سے پانی دم کروا کے لاتا ہوں۔ 100-150 نمازیوں کی انفاس متبرکہ بڑے بڑے رئیسوں کو نصیب نہیں ہوتے، مگر شاید مولا کو شفا منظور نہیں۔ مرضی مولا ازہمہ اولا۔ مشیت ازدی اور مرضی مولا کے جتنے حوالے اس آدھے گھنٹے میں بشارت نے سنے، اتنے پچھلے 10 برسوں میں بھی نہیں سنے ہوں گے۔ مولانا کی باتوں سے انہیں ایسا لگا جیسے اس بے نوا نگری میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کی عین مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ انہیں اس سرنگ کی دوسری طرف بھی اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا، ایسی نا امیدی، ایسی بے بسی، ایسے اندھیرے اور اندھیر کی تصویر کھینچنے کے لیے تو دانتے کا قلم چاہیے، پلید ہاتھ۔ مولانا کو جیسے کوئی بات اچانک یاد آ گئی اور وہ معذرت کر کے کچھ دیر کے لیے اندر چلے گئے۔ ادھر بشارت اپنے خیالات میں کھو گئے، اس ایک آر پار جھگی میں جس میں نہ کمرے ہیں نہ پردے، نہ دیواریں نہ دروازے، جس میں آواز، ٹیس اور سوچ تک ننگی ہے، جہاں لوگ شاید ایک دوسرے کا خواب بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ایک کونے میں بوڑھا باپ بڑا دم توڑ رہا ہے، دوسرے کونے میں زچگی ہو رہی ہے اور درمیان میں بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں۔ بھائی میرے جہاں اتنی رشوت لی تھی وہاں تھوڑی سی اور لے کر بیوی کو ہسپتال میں داخل کرا دیتے تو کیا حرج تھا؟ جان پر بنی ہو تو شراب تک حرام نہیں رہتی، لیکن پھر ہانڈی چولہا جھاڑو کون کرتا؟ اس ٹبر کا پیٹ کیسے بھرتا؟ مولانا نے بتایا کہ زچگی کے دوسرے ہی دن بیوی نے بچوں کے لیے روٹی پکائی اور کپڑے دھوئے تھے۔ بشارت سوچنے لگے کہ ان جنگجو تاتاری عورتوں کے قصیدوں سے تو تاریخ بھری پڑی ہے، جو عرب شاہ کے بیان کے مطابق تیمور کی فوج کے شانہ بشانہ نیزوں اور تلواروں سے لڑتی تھیں۔ اگر کوچ کی حالت میں کسی عورت کے درد ذہ شروع ہو جاتا تو وہ دوسرے گھوڑ سواروں کے لیے راستہ چھوڑ کر ایک طرف کو کھڑی ہو جاتی، گھوڑے سے اتر کر بچہ جنتی، پھر اسے کپڑے میں لپیٹ کر اپنے گلے میں حمائل کرتی
اور دوبارہ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر لشکر سے جا ملتی، مگر جھگیوں میں چپ چاپ جان سے گزر جانے والی ان بے نام بیبیوں کا نوحہ کون لکھے گا؟ بشارت کا دم گھٹنے لگا۔ اب تلک مولانا نے کل ملا کر یہی 100-150 روپے وصول کیے ہوں گے۔ وہ ناحق یہاں آئے۔ انہوں نے موضوع بدلا اور دم کے پانی کی تاثیر کے بارے میں سوچنے لگے کہ ابھی تو یہ بیچاری ایک بیماری میں مبتلا ہے، 100 آدمیوں کا پھونکا ہوا پانی پی کر 100 نئی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ کچھ دیر بعد مولانا نے اندر پردہ کرایا، یعنی جب نور جہاں نے اپنی بیمار ماں کو سر سے پیر تک چیکٹ لحاف اڑا کر لٹا دیا تو مولانا نے بشارت کو جھگی میں چلنے کو کہا۔ دونوں ایک چارپائی پر پیر لٹکا کر بیٹھ گئے۔ ادوائن پر ایک نقشین سینی پر تام چینی کی نیلی چینک اور 2 کپ رکھے تھے۔ کپ کے کناروں پر مکھیوں کی کل بلاتی جھالر۔ مولانا نے کپ میں تھوڑی سی چائے ڈالی اور انگلی سے اچھی طرح رگڑ کر دھویا، پھر اس میں چائے بنا کر بشارت کو پیش کی۔ اگر وہ اس انگلی سے نہ دھوتے جو کچھ دیر پہلے کچڑ میں سنی ہوئی تھی تو شاید وہ اتنی ابکائی نہ آتی۔ مولانا کو چائے دینے کے لیے جھکے تو ان کی داڑھی سے گٹر کی بو آ رہی تھی۔ مولانا کا بیان جاری تھا۔ بشارت میں اب اتنا حوصلہ باقی نہیں رہا تھا کہ نظر اٹھا کر ان کی صورت دیکھیں۔ مجھے محکمہ انسداد بے رحمی جانوران 60 روپے تنخواہ دیتا ہے۔ ایک بیٹا 7 سال کا ہے، ذہن ڈیل اور شکل و صورت سب سے اچھا۔ 4 مہینے ہوئے اسے 3 دن بڑا تیز بخار رہا، چوتھے دن بائیں ٹانگ رہ گئی۔ ڈاکٹر کو دکھایا، بولا پولیو ہے، انجیکشن لکھ دیے۔ خدا کا شکر کس زبان سے ادا کروں کہ میرا بچہ صرف ایک ہی ٹانگ سے معذور ہوا۔ پڑوس میں 4 جھگی چھوڑ کر ایک بچی کی دونوں ٹانگیں رہ گئیں۔ وبا پھیلی ہوئی ہے، جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ بن باپ کی بچی ہے، ڈاکٹر کی فیس کہاں سے لائے؟ میں نے اپنے بیٹے کے 3 انجیکشن اس بچی کو لگوا دیے۔ کیا بتاؤں اس بیوہ بی نے کیسی دعائیں دی ہیں۔ 5 وقت اس بچی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ ہر جمعے کو جنگلی کبوتر کے خون اور لونگ اور بادام کے تیل سے بیٹے اور اس بچی کی ٹانگوں کی مالش کرتا ہوں۔ ویسے اس ڈاکٹر کا علاج بھی جاری ہے۔ آپ کے کوچوان سے جتنی بار پیسے لیے اسی علاج معالجے کے واسطے لیے۔ بشارت کو ایسا محسوس ہوا جیسے دماغ سن ہو گیا ہو۔ بیماری بیماری بیماری، یہاں لوگ کچر گھان بچے پیدا کرنے اور بیمار پڑنے کے علاوہ کچھ اور بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ اس آدھ گھنٹے میں ان کے منہ سے بمشکل 10-12 جملے نکلے ہوں گے۔ مولانا ہی بولتے رہے۔ بشارت کی زبان پر ایک سوال آ کر رہ جاتا تھا، کیا سب جھگیوں میں یہی حال ہے؟ کیا ہر گھر میں لوگ اسی طرح رنج کر جیتے ہیں؟ مولانا جاری تھے، اسے قرضہ حسنہ سمجھ کر معاف کر دیجئے۔ آپ کے کوچوان نے دھمکی دی تھی کہ ہمارا صاحب کہتا ہے دڑھیل کو بول دینا، ایسا ذلیل کروں گا، ایسا ملیا میٹ کروں گا کہ یاد کرے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، برستا بادل ہمارا اوڑھنا اور کیچڑ ہمارا بچھونا ہے۔ اس کے آگے اب اور کیا ہوگا؟ مولا سے دعا کی تھی، عقل حلال اور صدق مقال عطا ہو، عزت کی روٹی ملے، گناہ گار ہوں، دعا قبول نہ ہوئی۔ اس پر سب کچھ روشن ہے۔ آج صبح ناشتے میں ایک روٹی کھائی تھی، اس کے بعد ایک کھیل کا دانہ بھی منہ میں گیا ہو تو لحم خنزیر ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم اتنے بے بس اور عاجز ہو کہ تمہارے ہاتھ سے مکھی بھی ایک ریزہ اٹھا کر لے جائے تو تم اس سے چھین نہیں سکتے۔ مولانا نے کرتا اٹھا کر اپنا پیٹ دکھایا جس میں غار پڑا ہوا تھا، دھونکنی سی چل رہی تھی۔ بشارت نے نظریں جھکا لیں۔ مدت سے حضرت ذہین شاہ تاجی سے بیعت ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک پڑوسی نے جو اس بیوہ بی سے شادی کرنا چاہتا تھا اور مجھے اس میں حارج سمجھتا ہے، پیر مرشد کو ایک گمنام خط بھیجا کہ میں رشوت لیتا ہوں۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے رزق حلال کو اسلام کا 6واں رکن قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب تک تم رشوت کا ایک پیسہ واپس نہ کرو گے، پلید ہاتھ سے بیعت نہیں لوں گا۔ خدا مجھ پر رحم فرمائے، میرے حق میں دعا کیجیے۔ مولانا ان کے سامنے دعائیہ انداز میں ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے۔ ان کے ملیشیا کے کرتے پر جذب ہوتے ہوئے آنسوؤں کا ایک سیاہ زنجیر سا بن گیا تھا۔ بشارت نے ان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔